اسی لیے تو میرے مولا نے کہا تھا جب ہماری مجلس میں جا کے بیٹھو اور تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے، تمہارا چہرہ سرخ ہو جائے، اس میں اپنے آپ کو واہ واہ نہ کیا کر، اپنے آپ کو داد نہ دیا کر، بلکہ گھر جا کے اپنی ماں کے قدم چوم جس نے تجھے ہماری ولایت پہ جنم دیا ہے۔ بس آخری جملہ فضیلت کا، آخری جملہ اور ایک روایت مصیبت کی، اور ممبر شاہ صاحب کے حوالے کرنے لگا۔ اسی لیے تو تیرے چھٹے آقا کی حدیث معصوم سے پوچھا گیا، مولا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ مولا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، اسلام کی بنیاد چچا جی 5 چیزوں پر ہے۔ کہ مولا وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ ان میں سب سے پہلی کو نماز کہا جاتا ہے، دوسرے کو روزہ کہا جاتا ہے، تیسرے کو حج کہا جاتا ہے، چوتھے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ذرا جاگنا، اور 5ویں ہماری ولایت ہوا کرتی ہے۔ کہ مولا ان سب میں سے افضل کون سی ہے؟ کہ ہماری ولایت۔ کہ مولا جو عقیدے والے بیٹھو سلمان بن کے، کہ مولا وہ ایک کون سی ہے جو ایک نہ ہو تو باقی چاروں باطل ہے، کہ وہ اور کوئی نہیں، ہماری ولایت ہے۔ کہ مولا ان سب میں سے قیمتی کون سی ہے؟ کہ ہماری ولایت۔ اس نے 70 دفعہ کہا، مولا نے ہر دفعہ کہا ہماری ولایت، ہماری ولایت۔ اور پچھلے بندے کیا بولو گے؟ ہماری ولایت، ہماری ولایت۔ بندہ دیکھ کے کہتا مولا وہ کس لیے؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں کیا تو نہیں جانتا نماز مسافر پہ کسر ہو جاتی ہے؟ مجھے دیکھ یار، نماز مسافر پہ کسر ہو جاتی ہے، روزہ بیمار رکھ نہیں سکتا، حج پہ غریب جا نہیں سکتا، زکوٰۃ مسکین دے نہیں سکتا۔ ہماری ولایت امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب ہے، تندرست پر بھی واجب ہے، شفا والے پر بھی واجب ہے۔ مولا ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی شرط ہے۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے، حج کے لیے مال کا، زکوٰۃ کے لیے پیسے کا۔ مولا تیری ولایت کی کیا شرط ہے؟ اور سرگودہ والا تیرا چھٹا آقا فرماتا ہے لا شرطہا الا حلالیان، کوئی شرط نہیں صرف ماں ٹھیک ہو۔ ایک جملہ بابا جی، اجازت صرف بس، وقت نہیں بابا جی، وقت نہیں، شادی دا وقت ہے جیو۔ بسم اللہ سناؤ، جلدی سناؤ۔ ہائے ہاں ہاں اسی ولایت کو بچانے کے لیے ولایت علی بڑی عظیم چیز ہے، اس ولایت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے وہ بی بی شرابی سے بولی ہے جو گھر میں باپ سے نہیں بولتی تھی۔ بسم اللہ کرو، بسم اللہ کروں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، زیادہ بٹھانا نہیں ان کو، بے ادبی ہو جائے گی۔ ممبر ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک جملہ جو حکم مجھے ہوا تھا، وہ تفصیلی مصائب ہے، وہ پھر کبھی سناؤں گا۔ صرف ایک روایت 2 یا 4 منٹ میں، 5 منٹ کے اندر شاہ صاحب کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ میں ان ماتمیوں سے مصائب کی ابتدا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ نیاز حسین پوری توجہ، آتے جاتے نہ دیکھو، میری طرف دیکھو۔ ہو سکتا ہے تیرے کندھے کے ساتھ تیرا چوتھا امام بیٹھا، اپنے امام کو ناراض نہ کرنا، میری طرف دیکھو۔ میں ان ماتمیوں سے پوچھتا ہوں جو ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہو، مجھے صرف اتنا بتاؤ تم سب سے زیادہ ماتم کس دن کرتے ہو؟ 10 محرم کو کرتے ہو نا؟ 10 محرم کو سب، مہر جی انصر بھائی، سب سے زیادہ یہ عزادار ماتم 10 محرم کو یہ ماتمی ماتم کرتے۔ اور جب جلوس چلتے چلتے چوک میں پہنچتا ہے نا، تمہیں سجاد کا چوک یاد آتا ہے، اور تم ایسے قمیضیں اتارتے ہو اور اب کہتے ہو ہاتھوں کا ماتم نہیں، اب زنجیر کا ماتم ہوگا۔ ایسے زنجیر مارتے ہو، کوئی کہتا ہے ہائے حسین، کوئی کہتا ہے ہائے سجاد،
کوئی کہتا ہے ہائے علی اکبر، مجھے منبر کی قسم ہے جب تم اور میں زنجیر مار کے گھر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے گھر میں بہنیں چھوٹی یا بیٹیاں آگے تیل گرم کر کے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں ماں دیکھو میرے بھائی کو کتنے اچھے زنجیر لگے، اپنا ہی روتا ہے، باہر سے آ کے کوئی نہیں روئے گا، دیکھو میرے بابا کو کتنی اچھی زنجیر زنی کی ہے میرے باپ نے، اور پھر ہمارے زخم بھرنے لگ جاتے ہیں، میں اور تم غسل کرتے ہیں اور پھر نرم بستر پہ آرام سے لیٹتے ہیں۔ لو جو ماتمی بیٹھے ہو، بات میری ماتمی کے ساتھ ہے، مجھے غلاف کعبہ کی قسم ہے جب تم اور میں زنجیر زنی کر کے غسل کر کے نرم بستر پہ آرام سے لیٹتے ہیں نا، اس وقت سجاد کے بیمار کی پشت پہ پہلا تعزیانہ لگتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، زہرا زادیاں تم سے راضی ہوں۔ آ گئی علی کی بیٹی وہاں پہ جہاں پہ آنے کے لائق نہیں تھی، صرف ایک روایت یہ پڑھوں گا، آئی بی بی وہاں جہاں پہ آنے کے لائق نہیں تھی، یزید کی زوجہ یزید کے پاس آئی اور آ کے کہتی یزید میں قیدی دیکھنا چاہتی ہوں، جو دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا میں اس کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، کہا میں قیدی دیکھنا چاہتی ہوں۔ کتے کا بچہ دیکھ کے کہتا ہے ہندا سوچ کے بات کر، باہر رش بہت زیادہ ہے اور تیرے آنے والا ماحول نہیں۔ یہ دیکھ کے کہتی یزید میں نے سنا ہے جو قیدی ہیں نا یہ قیدی مدینہ سے آئے اور میں قیدی ضرور دیکھوں گی۔ اب جو پچھلے جملے پہ ہائے نہیں کر سکے، سیدو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ہائے ضرور کر دینا، ہو سکتا ہے تیری آنکھ سے گرا ہوا آنسو رومال سیدہ میں جگہ پا جائے، جب کہنا میں ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ ظالم دیکھ کے کہتا ہے میری زوجہ کے لیے پردے کا انتظام کیا جائے۔ جزاک اللہ، مار ہاتھ سینے پہ، یا حسین کب پردے کا بندوبست کیا جائے، لو لک موڑ کے اور گرد و نواح کے عزاداروں ایسے پردے کا انتظام ہوا۔ اس کی زوجہ نے کہا کرسی رکھی جائے، ایک کرسی لائی گئی بابا جی، کرسی لا کے وہاں پہ رکھی گئی جہاں پہ علی کی بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہندا جو ماتمی بیٹھے ہو، ہندا چلتے چلتے آئی اور چلتے چلتے آ کے اس کرسی کے اوپر بیٹھی اور علی کی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہتی ہے قیدن تو کس شہر کی رہنے والی ہے؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے من مدینہ رسول، میں رسول خدا کے شہر کی رہنے والی ہوں۔ کہتی ہے اگر تو رسول خدا کے شہر کی رہنے والی ہے تو پھر میرے ایک دو سوالوں کا جواب دے گی؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے پوچھ، کیا پوچھتی ہے؟ سوال عربی میں میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ دیکھ کے کہتی ہے قیدن مجھے بتا اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا تم میرے پیر علی کو جانتی ہے؟ ہم اللہ تمہیں سلامت رکھے، تیری نسل آباد ہو۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے میں جیسے میں جانتی ہوں نا، ہائے 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 ویسے کوئی نہیں جانتا۔ کہتی ہے اچھا اگر تو علی کو جانتی ہے تو پھر مجھے بتا اتعرفین حسن ابن علی، کیا تو علی کے بڑے بیٹے حسن کو بھی جانتی ہے؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں نا ویسے کوئی نہیں جانتا۔ لے تیری انتظار ختم کرنے لگا ہوں، جیسے میں جانتی ہوں نا ویسے کوئی نہیں جانتا۔ کہتی ہے اچھا اگر تو علی کو جانتی ہے، اگر تو حسن کو جانتی ہے، ایک دفعہ مسکرا کے ایسے ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہتی ہے اچھا پھر مجھے بتا اتعرفین حسین ابن علی، کیا تم میرے مرشد حسین کو بھی جانتی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے محمد کی قسم ہے جیسے میں جانتی ہوں نا ویسے کوئی نہیں جانتا۔ آنسو تیرے بس میں نہیں، ماتم تو تیرے بس میں ہے۔ میں بی بی کے دربار کا ایک جملہ پڑھ کے منبر سید کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ اچھا اگر تو علی حسن حسین کو جانتی ہے تو پھر میرے اگلے سوال کا جواب دے۔ لو جو ماتمی بیٹھے ہو، آنکھ جانے علی اکبر کا بابا جانے، سینہ جانے شام کی ملکہ جانے کہ اگر تو حسین کو جانتی ہے تو پھر میرے اگلے سوال کا جواب آرام سے دینا، کوئی نامحرم نہ سنے۔ نظرہ یمیناً و شمالا، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا کہ آرام سے بتا اتعرفین زینب بنت علی سیعلم الذین ظلموا